نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نہ جہاد کیا ہو اور نہ جہاد کا ارادہ، تو چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے۔ ہماری اسلامی دنیا میں جہاد کی بات جو کرتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مائنڈ نہ کرے۔ جس پر ہم نے ایمان لایا ہے اس کا اعلان یہی ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن امت نے بحیثیت مجموعی اس جہاد کو بالکل چھوڑا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم غلام ہو گئے۔ ہم آبادی میں 2.25 ارب، لیکن دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہے، غزہ پر گزشتہ 6 مہینوں سے بمباری جاری ہے، لیکن 2.25 ارب مسلمانوں کی اس قبرستان سے کوئی آواز، کوئی نعرہ مستانہ، کوئی جہاد کا اعلان کیا آپ کو ملتا ہے؟ خاموشی ہے۔ 31,000 لوگ شہید ہو گئے تو ہو گئے، 6 مہینوں سے بمباری جاری ہے تو جاری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نہ سحری کا انتظام نہ افطاری کا انتظام، بچے جمع بھی ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی کھانے کی چیز ملے، قحط زدہ بچے، تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اس کے اوپر بمباری ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ مغرب ہے جنہوں نے اپنے پرندوں اور اپنی بلیوں اور اپنے کتوں کے لیے بھی حقوق چارٹر کی طور پر منظور کروائے ہیں، لیکن آپ کے فلسطینی بچیوں کا، آپ کے فلسطینی بچوں کا کتوں کی طرح، بلیوں کی طرح، پرندوں کی طرح، سمندر میں مچھلیوں کی طرح کوئی حق نہیں ہے۔ کیا یہ بچی قیامت میں ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ایک ذلیل اور کمزور قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، لیکن آج تر کانپ رہے ہیں ہمارے لوگ دشمن سے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے ایک قاصد بھیجا تھا شاہ روم کے پاس، اس کے دربار میں وہ بیٹھ گئے تھے، پھر دربار میں گھومنے لگے تو اس دربار کے ایک کونے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جو چکی پیس رہے تھے۔ اس نے سلام عرض کیا، دوسرے بار سلام عرض کیا، تیسرے بار سلام عرض کیا۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن آپ ہے کون؟ قاصد نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کا نمائندہ ہوں، میں نے ایک خط لایا ہے شاہ روم کے نام۔ پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، عیسائی فوج نے مجھے پکڑا تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا، بادشاہ نے مجھے کہا عیسائیت قبول کرو، میں نے انکار کیا، پھر دعوت دی، پھر میں نے انکار کیا، پھر رشتے کی بات ہوئی، پھر میں نے انکار کیا، پھر انعامات اور لالچ کی بات ہوئی، پھر میں نے انکار کیا، اور پھر گرم سلاخیں لے کر اس نے میرے آنکھ نکلائی۔ اس قاصد نے واپس آ کر عمر بن عبدالعزیز کو یہ ساری کہانی بتائی۔ اس نے ایک خط لکھا شاہ روم کے نام، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس خط میں لکھا اس مسلمان کو فوری طور پر رہا کرو، ورنہ رب کعبہ کی قسم میں ایک ایسے ہی لشکر کو روانہ کرنے والا ہوں جس کا ایک سرا تمہارے دربار تک پہنچے گا اور ایک سرا میرے دربار میں رہے گا، اتنا بڑا لشکر۔ قیصر روم نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے جواب میں کہا کہ اے نیک آدمی، آپ کو اتنی بڑی لشکر روانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے آدمی کو رہا کر رہا ہوں۔ وہ قاصد 3 دن وہاں رہے۔ ایک دن جب وہ دربار میں گئے تو شاہ روم زمین پر بیٹھے تھے اور اپنے بالوں کو انہوں نے پکڑا تھا، حیران پریشان اور رو رہے تھے۔ جب قاصد کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کچھ پتہ چلا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ دنیا سے وہ نیک آدمی چلا گیا، عمر عبدالعزیز کہ رحلت ہو گئی۔ قاصد نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اب میں روانہ ہو جاؤں، اس لیے کہ چونکہ عمر وفات پا گئی، اب اس کے خط پہ عمل کون کرے گا؟ کہ شاہ روم نے کہا کہ نہیں، اس نیک آدمی کے وفات کے بعد بھی میں نے ان کے خط کو اتنا ہی عزت دینا ہے اور اس آدمی کو میں نے رہا کیا۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے مساجد خون سے خون رنگ، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں اسلامی دنیا اور باقی دنیا کے سفیروں کو اکٹھا کیا، فلسطین کے مسئلے پر، کشمیر کے مسئلے پر 15-20 سفارت خانوں کے لوگ تو آئے تھے، روس کا نمائندہ آیا تھا، امریکہ کا نمائندہ آیا تھا، برطانیہ کا نمائندہ آیا تھا، لیکن نہیں آئے تھے تو عرب ممالک کے لوگ نہیں آئے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ ہمارے اپنے حکمران ہیں۔